سکتی ملوکیت، اور چونکہ عوام جمہور اسلام پسند تھے، ان کے علی الرغم کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی تھی جسے وہ سمجھیں کہ اسلام کے خلاف ہو رہا، اسلام کو ہی ایسا بنا دیا جو ان کی منشا کے مطابق ہو اور جمہور مطمئن ہو جائیں کہ اسلامی ہو، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلامی ہے۔ یہ انبار در انبار جمع کر کے اس میں سے اتنا سا دے دینا۔ آپ کو یاد ہوگا کئی مرتبہ یہ روایت بخاری کی آ چکی ہے ہمارے سامنے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ سورہ توبہ کی آیت، الفاظ سامنے لے آؤں، 9/34، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ جو لوگ مال و دولت جمع کرتے رہتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کھلا نہیں چھوڑ دیتے، یہ دیکھیے ولا ينفقونها، پورے مال کے متعلق یہ ہے، اس میں سے کچھ خرچ کر دیتے ہیں، نہیں ہے، میں سے نہیں آیا ہے، وہ تو اس کی ضمیر بتا رہی ہے پورے کے لیے، ولا ينفقونها۔ اور آگے جو آیت کا باقی حصہ ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ سارے کے سارے اس مال و دولت کے متعلق چلا آ رہا ہے کہ وہ جمع کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے رکھتے ہیں اور اس کو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کھلا نہیں چھوڑتے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو، اور جب یہی مال و دولت کے یہ ٹکڑے چاندی اور سونے کے تپائے جائیں گے جہنم کی آگ میں اور داغا جائے گا ان کے جسموں کو، تو یہ تو سارے کے سارے کے متعلق تھا۔ اور وہ نظام ایسا ہے جس میں کہہ دیا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون، پوچھتے ہیں آپ سے کہ یہ اپنی کمائی میں سے ہم کتنا دوسروں کے ضرورت کے لیے دے دیں، کہا قل العفو، جتنا تمہاری اپنے ضرورت سے زائد ہے وہ سب کا سب تمہاری ضرورت پوری ہو رہی ہے مملکت کی طرف سے، تو تم نے رکھنا کہے کے لیے ہے، پورے کا پورا یہ نظام تھا۔ یہ تو اس قدر پریشانیاں اور نجی اور ذاتی تفکرات دور کر دی ہے اور انسان کو پھر چھوڑا کہ بلند مقاصد جو انسانیت کے ہیں اس کے لیے یہ کام کرے، کچھ اپنی روٹی کی فکر نہ اس کو ستا دے، اپنے بال بچوں کی رزق کی فکر ہر وقت نہ اس کے پیچھے لگی رہے، اس سے آزاد کر دیا، عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا۔ کہا کاہے کے لیے رکھنا؟ تو یہ قرآن کی آیت، ادھر یہ کہ پوچھتے ہیں کہ کتنا دینا ہے ہم نے، انہوں نے کہا کہ اپنی ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے سارا دوسروں کے لیے، جمع کاہے کے لیے کرنا ہے؟ یہ جمع رکھنا جو ہے مال کا، یہ اسلام کے بنیادی معاشی نظام کے خلاف تھا۔ اب اس روایت کی طرف آئیے۔ اس آیت کی شان نزول، یہ ایک لفظ آپ کے یہاں آیا کرتا ہے شان نزول جو ہے، اور اس کے بعد اس نزول کے بعد کی آیت کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں بڑا اضطراب پیدا ہوا، معاذ اللہ، خدا کی طرف سے آیت نازل ہو اور ان میں اس کی وجہ سے بڑا اضطراب پیدا ہو جائے، جن کے لیے قرآن نے سرٹیفکیٹ دیا ہے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ہم آہنگ ہو گئے وہ خدا کے احکام کے ساتھ، ان پہ یہ چیز بڑی گراں گزری سا، اضطراب پیدا ہوا، بڑے بڑے معاذ اللہ مہاجر اکٹھے ہوئے تھے نا، بڑے بڑے سرمایہ دار کے صاحب آپ کیا بنے گا، آپس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ کسی کو بھیجنا چاہیے نمائندہ بنا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں۔ سنیے یہ کس انداز کی یہ روایتیں وضع ہوئی ہیں۔
یعنی اس خداوندی حکم کو بدلنے کے لیے اس کے لیے ایک وفد بھیجا جائے، ایک نمائندہ کون سا چنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے خلافت کے زمانے میں جب 22 لاکھ مربع میل کا وہ سربراہ مملکت تھا، وہ ممبر پہ کھڑا ہوا اعلان کر رہا تھا تو 10 پیوند ان کے تہمت میں لگے ہوئے تھے۔ وہ شخص نمائندہ بن کے جاتا ہے ان سرمایہ داروں کا حضور کے پاس، دل کانپ اٹھتا ہے کلیجہ یہ تصور کر کے کہ خدا کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں، صحابہ میں اضطراب ہے، وفد بن رہا ہے، نمائندگی کر رہے ہیں حضرت عمر، جا کے حضور سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ ہی بھی ہے کہ اس حکم سے آپ کے صحابہ پہ کیا گزری، خدا کے اس حکم کے متعلق رد عمل آپ کے صحابہ کا کیا ہوا؟ ہوئے کہا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تو سارا مال و دولت کہا جا رہا ہے کہ یہ جمع کرنا بالکل اس میں تو دوزخ کی آگ ہے یہ۔ آپ مسکرائے کہنے لگے انہیں پتہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کا حکم جو آیا ہے نا اس سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، اس میں سے اگر 2.5% دے دیا جائے تو باقی سارا مال و دولت حلال و طیب ہو جاتا ہے۔ کہا ہے کہ یہ سننے کے بعد حضرت عمر نے وہاں نعرہ تکبیر بلند کیا، کتنا بڑا قلعہ فتح کیا، صحابہ کو آگے بتایا، سب خوش ہو گئے، سب معاذ اللہ۔ آتا قلیلم، یہ تولا کے بعد آتا قلیلم، اس کی سند ہم پہنچائی جا رہی ہے۔ قرآن میں تو کہیں نہیں تھا کہ 2.5% دے دو، وہاں تو ینفقون ہا تھا، وہاں تو قل لفظ تھا، اور اس نظام میں سوال ہی نہیں جمع کرنے کا، کاہے کے لیے جمع کیا جائے، سردردی مول لی جائے۔ تولا، انہوں نے اس نظام سے گریز کی راہیں نکالی، پلٹ گئے، پیٹ موڑ لی، اور دوسرا نظام قائم کیا، آتا قلیلم و اقدا۔ کہا خدا کے احکام میں تو یہ بات نہیں تھی ایسی کہ اس سے تزکیہ ہو جائے گا، باقی مال حلال و طیب ہو جائے گا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، تو کوئی ان کے پاس غیب کا علم ہے جس سے یہ سندیں لاتے ہیں کہ نہیں اب ٹھیک نظام یہی ہے آتا قلیلاً والا؟ جو قرآن میں ظاہر ہے سامنے اس میں تو یہ ہے نہیں، کوئی غیب کی بات ان کے پاس ہوگی جس سے یہ سند لاتے ہیں۔ کہا انہیں بتاؤ کہ یہ کوئی نئی بات بھی نہیں ہے جو ان سے کہی گئی ہے، دین کے اصول شروع سے ایک ہی چلے آ رہے ہیں، مختلف زمانوں میں دین پر عمل کرنے کے طریقے تو بدلتے ہیں، دین کے اصول نہیں بدلتے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ و ابراہیم الذی وفیٰ، یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی تھی یا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نازل کی، یعنی جتنے بھی انبیاء سابقہ تھے ان کی طرف جو کتاب نازل کی ان میں بھی یہی کچھ تھا، کوئی نیا دین نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تو یہ کہہ دیا کہ انہوں نے یہ پورا کر کے دکھا دیا تھا، یہ سارا کچھ جو کہا گیا تھا، انبیاء کرام نے تو یہ کیا تھا، کہا یہ نظام نیا نہیں ہے، یہ سارا وہاں بھی آیا ہوا تھا۔ کیا تھا نظام؟ سیدھا من 2 آیتیں ہیں، 2 4 لفظوں کی، مذاکرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے۔ 2 آیتوں کے اندر معاشی نظام بھی اور سیاسی نظام بھی دونوں آ گئے، معاف رکھیے۔